بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں بسنے والے تمام ناظرین کو آپ کے میزبان محمد سلمان کا آداب، اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام تعلیم و تربیت۔ ناظرین کرام، ہر اہل فکر و دانش اور علم و حکمت رکھنے کا متلاشی اس حقیقت کو تسلیم کرتا ہے کہ نہیں ہے کوئی رفیق کتاب سے بہتر، اور تاریخ بھی اس سچ کی گواہی دیتی ہے کہ جو اقوام کتاب اور علم و فن کے ساتھ جڑی رہیں وہ قومیں ترقی کی منازل طے کر لیتی ہیں، اور جن اقوام نے کتاب کا ساتھ چھوڑ دیا وہ یقیناً رسوا ہوئے۔ والٹر اس کے بارے میں یہ کہتا ہے کہ اس کائنات میں چند غیر مہذب اور وحشی اقوام کو چھوڑ کر جتنی بھی اقوام نے ترقی کی ہے انہوں نے کتاب کا سہارا لیا۔ اور اگر ہم آج کے دور کی بات کریں تو یقیناً انسان نے ٹیکنالوجی میں بہت ترقی کی ہے، لیکن کتاب بینی کا شوق آہستہ آہستہ کم ہوتے چلے جا رہا ہے۔ وینس ایچ ڈی کا یہ پلیٹ فارم تعلیم و تربیت، یہ ہماری ایک کاوش ہے کہ ہم نوجوانوں میں، خاص کر کے نوجوانوں میں، کتاب بینی کے شوق کو اویئر کر سکیں اور اس کو ہم اجاگر کر سکیں کہ لوگ کتاب بینی کی طرف واپس آئیں، کیونکہ یہی ہماری رسم ہے اور یہی ہمارا رواج ہے اور یہی ہماری کریڈ ہے، اور اسی کو لے کر چل کر ہی ہم معاشرے میں کامیابی و کامرانی کی منازل طے کر سکتے ہیں۔ ناظرین، آج ہم بات کر رہے ہیں کتابوں کی دوستی، کتابوں سے دوستی کے حوالے سے۔ مطالعہ کم ہوتا جا رہا ہے لیکن ہمیں کتابوں سے دوستی لوگوں کے اندر اجاگر کرنی ہے۔ ہمارے ساتھ دو نوجوان لوگ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہماری مہمان شخصیت۔ میں ان کا ایک ون بائی ون آپ کے ساتھ تعارف کرواتا ہوں۔ میرے ساتھ پہلی نشست پر موجود ہیں آصف رضا، یہ بک ریویور ہیں، ایکچولی بہت ساری بکس کے ریویوز کرتے ہیں، اور انٹرپرینور بھی ہیں، سوشل میڈیا کانٹینٹ کریٹر بھی ہیں۔ ان سے ہم بات کریں گے کہ یہ بھی اسی صدی کے نوجوان ہیں اور ان میں کتاب بینی کا شوق کیسے اجاگر ہوا۔ ہمارے ساتھ جو دوسری مہمان شخصیت موجود ہیں یہ بھی بالکل نوجوان ہیں، ثانیہ امتیاز، یہ بھی سوشل میڈیا کانٹینٹ کریٹر ہیں اور بہت ساری بکس کے ریویوز کرتی ہیں۔ آج ہم ان سے ہی بات کریں گے، اور اس کے علاوہ فیس بک پر ایک گروپ ہے پاکستان بکس ریڈرز کلب، اس کی یہ ایڈمن بھی ہے۔ تو آج ہم ان سے بات کریں گے کہ یہ بھی اسی صدی کے نوجوان ہیں اور ان میں جو کتاب بینی کا جو شوق ہے وہ کس طریقے سے اجاگر ہوا۔ السلام علیکم آصف رضا اور ثانیہ، ہم آپ کو تعلیم و تربیت کے پلیٹ فارم کے اوپر خوش آمدید کہتے ہیں، اور ہم آپ کا جو آپ نے وقت نکالا ہمارے لیے، مختص کیا ناظرین کے لیے، ہم آپ کے بہت مشکور ہیں۔ بہت شکریہ آپ لوگوں کا۔ جی، کیسے ہیں آپ لوگ؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ۔ ثانیہ، ہم آپ سے شروع کرتے ہیں۔ لڑکیوں کے بارے میں خاص کر کے یہ کہا جاتا ہے لڑکیاں گھر پہ ہوتی ہیں تو کتابیں پڑھ لیتی ہیں، ایک پرسیپشن ہے، آپ نے اس پرسیپشن کو کیسے رد کیا؟ آپ کے اندر یہ پڑھائی کا شوق کس طریقے سے اجاگر ہوا، خاص کر کے کتابیں پڑھنے کا؟ آپ کی تعلیمی قابلیت ہمیں معلوم ہے، تعلیمی قابلیت ماشاءاللہ آپ کی اچھی ہے، آپ ہمیں بتائیے کہ آپ کا جو شوق ڈیولپ ہوا یہ کس وجہ سے ہوا؟ اچھا، سب سے پہلے تو میں آپ کو تھینک یو کہنا چاہوں گی، کیونکہ یہ والا کانٹینٹ آج کل کے تعلیم کے اوپر، کتابوں کے اوپر، ایجوکیشنل اسپیکٹ سے اور انفارمیشن اسپیکٹ سے بہت کم لوگ بات کر رہے ہوتے ہیں میڈیا کے اوپر۔ یوزولی جو ہمیں کانٹینٹ ملتا ہے یا بینگ اے ینگسٹر ہمیں کانٹینٹ ملتا ہے وہ ریلیٹڈ ٹو پالیٹکس ہوتا ہے، یا کچھ بھی ایسا کانٹینٹ جس پہ جو جلدی فیمس ہو جائے ٹی آر پی اچھی ہے، انسٹیڈ آف کہ ٹی وی دیکھنا مجھے لگتا ہے کہ نہیں دیکھنی چاہیے، لیکن اگر اس طرح کے پروگرام آئیں گے جو ایجوکیشن اور سائنس اور انٹرپرینورشپ پہ جو بیسکلی برین بوسٹر کے لیے کام کرتے ہیں، تو ڈیفینیٹلی یہ کافی اچھا پلیٹ فارم اس طریقے سے انٹروڈیوس کرا ہے۔ اسپیشلی ٹاپک جو ہے وہ کتاب دوستی، یعنی کہ کتاب کو ہمیں کس طریقے سے دوست بنا کے اپنی زندگی کا پورے ساتھ بہ ساتھ چلاتے رہنا چاہیے۔ ٹھیک ہے۔ تو جہاں تک بات رہی کہ کتابوں کا شوق کس طریقے سے شروع ہوا، شوق میرا بچپن سے ڈیولپ ہوا، مجھے یاد ہے میں 5-7 سال کی ہوں گی شاید، تب سے ہے، اور وہ اس لیے کیونکہ میری جو پھپھو ہیں ساتھ میں رہتی تھیں، وہ ان کا شوق تھا یہ، وہ پروفیسر تھیں، دین پرنسپل بنی تھی خاتون پاکستان کالج کی،
ٹھیک ہے. تو ان کے ساتھ رہتے رہتے ان کا پروفیشن ایسا تھا. ٹھیک ہے. تو اوور دا کورس مطلب کہ صحبت بہت اثر انداز صحبت بہت اثر تھی. اچھا ٹھیک ہے, ہم آتے ہیں آصف کی طرف. جی آصف رضا, آپ بتائیے کہ آپ کا شوق کس طریقے سے ڈیولپ ہوا؟ میرا بالکل ہی الٹ ہے سنیا سے. میں تو بہت بڑا ہو گیا تھا 20-25 سال کی ایج میں. تو آئی ریئلائز کہ جب تک آپ میں لرننگ جو ہے وہ ایٹیٹیوڈ نہیں بلڈ ہوتا نا, تب تک آپ لائف میں سکسیزفل نہیں ہو سکتے, چاہے وہ پرسنل لائف ہو, چاہے وہ بزنس ہو, چاہے وہ جاب ایٹسٹرا. تو وہاں سے پھر میں نے تھوڑا سا پڑھنا شروع کیا. پہلے میں نے بلاگس پڑھنا شروع کیا, کچھ لرننگ اورینٹیڈ میں نے جو ہے وہ جو چینلس وغیرہ جیسے ٹیڈ ٹاکس ہیں, ٹھیک ہے, ان کو فالو کرنا شروع کیا. دین آئی ریئلائز کہ کیوں میں بلاگ کیوں پڑھوں جب میں آتھر کی پوری بک پڑھ سکتا ہوں. تو پھر آہستہ آہستہ وہ پڑھنے کا مزہ آنا شروع ہو گیا. جب آپ سیکھتے ہو نا, تو سیکھنے سے بڑی جو کوئی ہیپینیس ہے نہیں. تو جب سیکھنے کی جو ہے وہ ہیبٹ بلڈ ہو گئی, تو پھر کتابوں سے دوستی ہو گئی. کتابوں سے دوستی ہو گئی. اور کتابوں سے دوستی میرے خیال میں کہ ہم نے جیسے ہم نے اسٹارٹ میں آغاز کیا کہ نہیں کوئی رفیق کتاب سے بہتر, تو آپ کے رفیق آپ نے تو بتا دیا کہ ہمیں تو صحبت کا اثر ہوا. ثانیہ, آپ کا ایک سوشل ایک آپ کا سرکل تھا جہاں سے آپ نے کتاب پڑھنے کا آغاز کیا. تو آپ کس طرح کی کتابیں آپ موسٹلی پڑھتے ہیں, اور ناظرین کو اگر آپ ریکمینڈ کریں کہ وہ کیا ایک سینیریو ڈیولپ ہوتا ہے, حالات کیا ہوتے ہیں کہ کس حالات میں جا کے آپ کو چیزیں ڈیولپ کرنی پڑیں؟ میرا ذاتی جو ایکسپیرینس رہا کتابوں سے ریلیٹڈ وہ یہ رہا کہ ہمارے وقت کے ساتھ ساتھ جینرا بدلتا رہتا ہے. بچے ہوتے ہیں تو ہمیں قصے کہانیاں اور ڈرانی کہانیاں یہ سب زیادہ پسند آتا ہے. نونحال ہو گیا یا تعلیم و تربیت میگزینز ہو گئے, یہ بچے زیادہ پڑھ رہے ہوتے ہیں. اوور دا کورس آف پیریڈ آپ کی ڈیمانڈ لائف سے بڑھ جاتی ہے, تو آپ فکشن سے نان فکشن کی طرف موو آن کرنا شروع کر دیتے ہو. جیسے کرنٹلی جو میرا انٹرسٹ ہے وہ نان فکشن کی طرف زیادہ ہے, فکشن کی طرف اب کم ہو گیا ہے. تو ریلیٹڈ ٹو بزنس, مارکیٹنگ, ٹیم مینجمنٹ, لیڈرشپ ہو گئی, سیلف ہیلپ ہو گئی, اور ریلیجس تو ڈیفینیٹلی وہ تو چلتا ہی رہتا ہے ساتھ ساتھ. ان چیزوں کی طرف زیادہ ہو گیا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اور آصف آپ کا, آپ بتائیے. میرا جو انٹرسٹ ہے وہ آبویسلی سیلف ہیلپ ہے. میں ہسٹری میں آج کل بہت انٹرسٹیڈ ہوں. ہسٹری جو ہے نا تھوڑا سا آپ کو فیوچر کی بات, فیوچر کا بات. بالکل, وہ کہتے ہیں کہ وہ قومیں تباہ ہو جاتی ہیں جو اپنی ہسٹری کو بھول جاتی ہیں. ہسٹری پہ پڑھ رہا ہوں اور سیلف ہیلپ پہ, اور میں دوسرا جو ہے بزنس پہ پڑھتا ہوں, انٹرپرینورشپ پہ. ٹھیک ہے. تو یہ 3-4 جو ہیں وہ ناولس وغیرہ میں نہیں پڑھتا, ٹھیک ہے, لیکن یہ 3-4 جو ایریاز ہیں جو میرا انٹرسٹ ہے. تو جیسے یہ کتاب ہے رابن شرما کی, منک ہو سولڈ ہز فرائی, یہ بہت مشہور بک ہے. تو یہ ایک جرنی بتاتا ہے ایک لائر کی جو ایک کیوس کی زندگی گزار رہا تھا, ٹھیک ہے, پیسے کما رہا تھا لیکن اپنی ہیلتھ کا اور اپنی جو ہے نا سول کا خیال نہیں رکھ رہا تھا. تو دین ہی ریئلائز کہ یار اگر میں اسی طرح چلتا رہا تو ہو سکتا ہے کہ میں 50-55 کی ایج میں گزر جاؤں. تو یہ ہے جرنی جس میں وہ اپنی سول فائنڈنگ کرتا ہے. تو اس طرح کی بکس سے آپ کو یہ پتہ چلتا ہے کہ صرف جو ہے نا وہ پروفیشنل لائف جو ہے نا امپورٹنٹ نہیں ہے, آپ کی پرسنل لائف بھی امپورٹنٹ ہے. ٹھیک ہے. اور آپ کے پاس ایک ڈرائیو ہونی چاہیے, صرف پیسہ ڈرائیو نہیں بلکہ ایک پرسنل ڈرائیو ہونی چاہیے. لائک آپ کوئی اچھا کام کرنا چاہ رہے ہیں. تو اس مطلب سارٹ آف یہ سیلف ہیلپ بک ہے. باقی جو کتاب ہے یہ ری ورک ہے. یہ کتاب میں ریکمینڈ کروں گا جو بزنس وغیرہ کرنا چاہ رہے ہیں نا, جو انٹرپرینور بننا چاہ رہے ہیں. ہم 1 بائی 1 لے کر چلتے ہیں. میں ذرا ثانیہ کی طرف آؤں گا. ثانیہ ایک ناول لے کے بیٹھی ہیں. ثانیہ کیا یہ ناول کیا ہے اور اس کے آتھر کون ہے؟ یوزولی میں فکشن ٹو بی ویری آنیسٹ کم پڑھتی ہوں, لیکن یہ ناول مجھے اس لیے اٹریکٹ کیا تھا کیونکہ یہ پاکستانی رائٹر کا ناول ہے, اینڈ شی از ویری گڈ فرینڈ آف مائنڈ. ٹھیک ہے. اچھا, یہ آپ کی دوست ہیں, آپ ان کی تشہیر کر رہی ہیں آج یہاں. تنزیلہ ہیں, ان کا ریسنٹلی یہ لانچ ہوا ہنگر. تو یہاں سے یہ کیا اس بک کا جو یہ ناول ہے اس کا کنٹینٹ کیا ہے؟ اس کا کانٹینٹ یہ ہنگر بیسکلی اس کا یہ ہوتا ہے کہ ایک انسان جو ہے جس کو اپنی آئیڈینٹی پوری جرنی میں ان دا اینڈ جا کے اس کو پتہ چلتی میری ایکچوئل ریلیجن کیا تھا, آئیڈینٹی کیا تھی, اور بیک اینڈ سے میں کہاں سے, میری فیملی جنریٹ, مطلب ایک لے مین ہے اور وہ ہی گاٹ برتھ اور وہ آگے لے کر چلتا ہے. تو کہیں نہ کہیں جا کے اس کو سیلف ریئلائزیشن ہوتی ہے, سیلف اسٹیم والی سچویشن کے اوپر وہ پہنچتا ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے اندر کیا ہے اس کے علاوہ؟ اچھا, اور ان بکس میں ہے ایک جان سی میکسل کی ہے, سم ٹائمز وی لرن سم ٹائمز وی ون. اچھا, یہ کیا ہے؟ یوزولی ان کا اچھا ہوتا یہ ہے کہ ہمیں لگتا ہے کہ بس یا تو ون ہوگا یا لاس ہوگا, اور وہ لاس جو ہمیں درمیان والی کوئی اسٹیٹ نہیں ہوتی, ہم جسٹ ڈائریکٹ اپوزٹ پہ جاتے ہیں. تو یہ ان کا ایک پرسیپشن چینج کرنے کا تھا کہ ہمیں نا امید نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ یہی ہماری چیز ہوتی ہے جن سے ہم سیکھ کے دوبارہ بہتر طریقے سے, ایز اے موٹیویشن, یہ ایگزیکٹلی ایز اے سیلف ہیلپ بک ہے. ایگزیکٹلی
ایگزیکٹلی ہم کس طریقے سے موو آن کر سکتے ہیں. ایک اور بک ہے میرے پاس, یہ ٹوٹلی بزنس ریلیٹڈ ہے, نیٹ فلکس کا ہم نے نام کافی سنا ہوگا, تو یہ اس سے ان کی پوری جرنی ہے کہ کس طریقے سے اسٹارٹ ہوا, کیا نہیں ہوا. ٹھیک ہے. اچھا آصف, ہم آپ کی طرف آتے ہیں. یہ آپ کے پاس جو بک ہے پاور ریورک, اس کا ہمیں ذرا ریویو دیجیے. آپ ریویوز بہت اچھے دیتے ہیں, یہ بک کیا ہے اور کس طریقے سے آپ ریکمینڈ کریں گے؟ سلمان بھائی, یہ بک میں اس لیے ریکمینڈ کروں گا کہ جب ہم یونیورسٹی سے پڑھ کے نکلتے ہیں, ٹھیک ہے, تو ہمارے مائنڈ میں ہوتا ہے جاب, ٹھیک ہے, بالکل ایسے ہمیں سکھایا جاتا ہے, اس طرح کی پرسیپشن بلڈ ہو جاتی ہے. یہ ریورک جو کتاب ہے نا, یہ بتا رہا ہے کہ جو بزنس کرنا اتنا مشکل نہیں ہے. اچھا, ہمیں لگتا ہے کہ بزنس جو ہے پیسے لگا کے کرنا چاہیے, یہ ساری چیزیں. پیسے نہیں ہے تو پھر بزنس کہاں سے کریں؟ ایسا تو ریورک از لائک کہ ایسا ہے ہی نہیں. آپ کے پاس ایسی کوئی اسکل ہے, اسی کو مارکیٹ کر کے ارن کر سکتے ہو انڈیپینڈنٹلی. آج کل تو سوشل میڈیا یا انٹرنیٹ کے دور میں بہت سارے ایسے بزنس ہیں, جیسے سنیا نے بتایا کہ شی از اے کنٹینٹ کریٹر, اور دوسرا ایک وہ بیوٹی سے ریلیٹڈ پروڈکٹ بھی ہے ان کا. تو اس کے لیے آپ انٹرپرینور بھی ہے نا ساتھ میں, آبویسلی. تو اگر دیکھا جائے تو اگر آپ انٹرپرینور اگر بننا چاہ رہے ہو تو آپ کو کیپیٹل کی ضرورت ہے نہیں. آپ کو سوشل میڈیا پہ اپنے آپ کو مارکیٹ کرنا آنا چاہیے. آپ سروس کو بھی مارکیٹ کر سکتے ہو, آپ ایک تھرڈ پارٹی پروڈکٹ بھی بلڈ کر سکتے ہو جس پہ آپ کا پیسہ بھی نہیں لگے گا. تو سم تھنگ ہی از بلڈنگ کے انسٹیڈ کے جاب والی مینٹلٹی کے ساتھ جانا چاہیے. وائی ناٹ کہ آپ انٹرپرینور بنو, جبکہ ایزی ہے, وہ بھی آسان ہے. تو اس طرح کی مینٹلٹی بلڈ کرنا بالکل صحیح ہے. تو بہت سارے اور بکس ہیں جیسے اس کے علاوہ مزید تھوڑا سا مجھے اس کی مجھے تھوڑی سی اور ریویو دیجیے کہ اس کے اندر اور کیا چیز ایسی ہے کہ جو ہم اگر ناظرین کو اگر ہم ریکمینڈ کر رہے ہیں یہ اس پلیٹ فارم سے کہ وہ اس بک کو ریڈ کریں. ایک تو آپ نے کہا کہ انٹرپرینور کا اس کے اندر آ رہا ہے, وہ سلسلہ اس کے اندر بتا رہے ہیں. کوئی اس کے اندر لائک کوئی اسٹوری ٹیلنگ بھی ہے اس کے اندر کہ اس نے کوئی اسٹوری اس کے اندر ڈیولپ کی ہو؟ ان کی اپنی کیس اسٹڈیز انہوں نے بتائی ہیں کہ جیسے بزنس ہوتا ہے نا, بزنس از بیسیکلی پرابلم سالونگ. آپ کا کوئی بھی مسئلہ ہے نا, اگر میں وہ سالو کر لیتا ہوں تو اس بزنس, تو اس کا کوئی راکٹ سائنس ہے ہی نہیں. تو اگر لیٹ سپوز کہ آپ سوشل میڈیا پہ جو ہے وہ فیمس ہونا چاہ رہے ہیں, تو آپ کو سوشل میڈیا کا بننا چاہیے جو کہ ایکسپرٹ ہو, رائٹ. تو سنیا آپ کا یہ پرابلم سالو کرے گی, دین شی ول چارج اے فی. تو اٹس ویری سمپل. اس طرح جیسے آپ موجی کے پاس اپنا جوتا سیٹ کرانے کے لیے جاتے ہیں, جو آپ کا جوتے والا پرابلم وہ سالو کر رہا ہے. تو بک از سیئنگ کہ جو پہلے مینٹلٹی ہے کہ یہ مشکل ہے, یہ تو ہے نہیں, اور بس آپ پرابلم سالور بنو. ٹھیک ہے, پرابلم سالور بن جاؤ گے تو آبویسلی یو آر انٹرپرینور. اس کے بعد پھر ٹولس اینڈ ٹیکنکس ہیں, اپنے آپ کو مارکیٹ کیسے کرنا چاہیے, نیٹ ورک کیسے بڑھانا چاہیے, یا پھر آپ اپ سیل کراس سیل, یہ ساری چیزیں. تو یہ ایک تو مینٹلٹی بلڈ کرنے کے لیے کہ جو ہمیں لگتا ہے کہ بزنس کرنا مشکل ہے, اور دوسرا اس کو کس طرح لے کے چلنا چاہیے. ٹھیک ہے. اچھا سنیا, یہاں پہ بات آصف نے کی ہے سوشل میڈیا کے اوپر, آپ بھی کنٹینٹ کریٹر ہیں, تو مجھے آپ صرف یہ بتائیے کہ ہم یہاں پر ابھی چیز کو کنٹینیو کر رہے ہیں کہ یہ بتائیے کہ ٹیکنالوجی میں, جیسے میں نے شروع میں کہا کہ ٹیکنالوجی میں تو انسان نے بہت ترقی کی ہے, اب ہر چیز تو گیجٹس کے اوپر آ گئی ہے. آپ بھی سوشل میڈیا کی یہاں پہ بات کر رہے ہیں کہ سوشل میڈیا کے اوپر جائیں, تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ یہ کس طریقے سے اب یہ ریلیپس کیسے ہوگا, یہ ہم واپس کیسے آئیں گے کہ دوبارہ سے کتابوں کی طرف آئیں. سوشل میڈیا کے اوپر تو ہر چیز چل رہی ہے, آپ اس کی ترغیب بھی دے رہے ہیں اور اس کی طرف چل بھی رہا ہے, لیکن کتابوں کی طرف کیسے آئے یہ ہم آپ سے پوچھیں گے بریک کے بعد. یہاں پر ناظرین ہم لیتے ہیں ایک وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. دیکھتے رہیے پروگرام تعلیم و تربیت.